السلام بآواز بلند سلام. Jadi cara hukum ini gimana? Imam Reza ke Ishan में कहा भी हमने शादी किया ना उसके बाद थोड़ा से पढ़ के भी इंशाल्लाह 15 मिनट पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह. तो कुछ भी जनाब ज़रा सलाम अलैहि बआवाज़ बुलंद सलाम. जिस राज़ी है खुदा ऐसी इबादत की है, जिससे राज़ी है खुदा ऐसी इबादत की है. हमने सरकार खुरासान से मवद्दत की है, जिससे राज़ी है खुदा ऐसी इबादत की है. हमने सरकार खुरासान से मवद्दत की है. और मुझको मासूम आए कुम इज़्ने हुज़ूरी दे दे, मुझको मासूम आए कुम इज़्ने हुज़ूरी दे दे. मैंने फिर कातिब तकदीर की मिन्नत की है, मैंने फिर कातिब तकदीर की मिन्नत की है. और चाहे जिस दौर का इंसान हो वो हुर बनता है, चाहे जिस दौर का इंसान हो वो हुर बनता है. जिसको मासूम इमामों ने हिदायत की है, जिसको मासूम इमामों ने हिदायत की है. बता भाई दो मिसरे पेश कर सुनिए कि ऐसा सहाबा के परस्तारों अबू ज़र की कसम, ऐसा सहाबा के परस्तारों अबू ज़र की कसम, ऐसा सहाबा के परस्तारों अबू ज़र की कसम. हमने बेऐब सहाबा से मोहब्बत की है, हमने बेऐब सहाबा से मोहब्बत की है. और हर मुनाफिक पे शबो रोज तबर्रा करना, हर मुनाफिक पे शबो रोज तबर्रा करना. ये कोई खेल नहीं बात शरीयत की है, ये कोई खेल नहीं बात शरीयत की है. दो मिसरे बता पेश करने की मेरे को दोस्त हैं मुझसे नाराज हो जाते हैं मिसरे इन दो मिसरों में ना तरकाजी पेश क्या सुनिएगा कि नूर चेहरे से चला जाता है घर से बरकत, नूर चेहरे से चला जाता है घर से बरकत. जिक्र मासूम में जिसने भी तिजारत की है, नूर चेहरे से चला जाता है घर से
مولانا صاحب کو انشاءاللہ جلد سے جلد مشہد کی زیارہ نصیب فرمائے. تو اس کے حوالے سے یہ 2 مسئلے پیش کر رہا ہوں کہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں وطن میں آ گئے. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں وطن میں آ گئے. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں وطن میں آ گئے. میری سرکار خراسان نے دعوت کی ہے. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں وطن میں آ گئے. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں وطن میں آ گئے. میری سرکار خراسان نے دعوت کی ہے. میری سرکار خراسان نے دعوت کی ہے. اور اے ظفر تم میری آنکھوں کی زیارت کر لو. اے ظفر تم میری آنکھوں کی زیارت کر لو. میری ان آنکھوں نے مشہد کی زیارت. میں بولے 13 سال سے ایران نہیں جا سکتا تو آپ دعا کریں گے میں جلد سے انشاءاللہ ہم سب جائیں انشاءاللہ. اے ظفر تم میری آنکھوں کی زیارت کر لو. اے ظفر تم میری آنکھوں کی زیارت کر لو. میری ان آنکھوں نے مشہد کی زیارت کی ہے. میری ان آنکھوں نے مشہد کی زیارت کی ہے. خشنود امام رضا علیہ السلام بآواز بلند صلوات. ہے تو بہت سارے حکم لیکن میرے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. خشنود امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات. جب بھی عزا خانے میں سجایا ہے تبرک. جب بھی عزا خانے میں سجایا ہے تبرک. میرے لیے فردوس سے آیا ہے تبرک. میرے لیے فردوس سے آیا ہے تبرک. جب بھی عزا خانے میں سجایا ہے تبرک. میرے لیے فردوس سے آیا ہے تبرک. میرے لیے فردوس سے آیا ہے تبرک. جب بھی عزا خانے میں اے فاطمہ زہرا انہیں دے دیجیے روٹی. اے فاطمہ زہرا انہیں دے دیجیے روٹی. اے فاطمہ زہرا انہیں دے دیجیے روٹی. جنت نے فرشتوں سے منگایا ہے تبرک. جنت نے فرشتوں سے منگایا ہے تبرک. جب بھی عزا خانے میں اور ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی. ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی. ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی.
بچوں کو ماں نے کھلایا ہے تبرک، جن بچوں کو ماں نے کھلایا ہے تبرک، جب بھی اذان خانے میں کچھ دوست ہیں، کہیں میں نے مکتوب ریکارڈ کروائی تھی تو اس میں ایک دوست میرا ایسا کہہ رہا ہے ہم تو کھاتے ہیں تو ہمیں بھی اس میں لگ رہے، میں نے کہ تمہارے لیے نہیں کچھ اور لوگوں کے لیے یہ دو مثلیں بتا رہے خاص کہہ رہا کہ اب وہ بھی تبرک کی عداوت پہ تلے ہیں، اب وہ بھی تبرک کی عداوت پہ تلے ہیں، جن لوگوں نے تا زندگی کھایا ہے تبرک، جن لوگوں نے تا زندگی کھایا ہے تبرک، جب بھی اذان خانے میں اور جبریل سے کہہ دو میرا منہ چوم لے آتے، جبریل سے کہہ دو میرا منہ چوم لے آتے، میں نے ابھی شبیر کا کھایا ہے تبرک، میں نے ابھی شبیر کا کھایا ہے تبرک، جب بھی اذان خانے میں اور پیدا کیا دنیا کو برائے غم شبیر، پیدا کیا دنیا کو برائے غم شبیر، اللہ نے جنت کو بنایا ہے تبرک، اللہ نے جنت کو بنایا ہے تبرک، جب بھی اذان خانے میں کائنات میں ایک شخصیت ایسی گزری ہے کہ جس شخصیت کو ایسا تبرک مل چکا ہے جو اب روز محشر تک دوسری کسی شخصیت کو ایسا تبرک نہیں ملنے والا۔ بطور خاص کی دو مثال پیش کر رہا ہوں اپنے سے پہلے کہ شہزادی کونین کا رومال ہے سر پہ، شہزادی کونین کا رومال ہے سر پہ، شہزادی کونین کا رومال ہے سر پہ، حور نے عجب انداز کا پایا ہے تبرک، شہزادی کونین کا رومال ہے سر پہ، شہزادی کونین کا رومال ہے سر پہ، حور نے عجب انداز کا پایا ہے تبرک، حور نے عجب انداز کا پایا ہے تبرک، جب بھی اذان خانے میں اور شاید یہ نکیرین کے کام آ سکے نہیں ہے، شاید یہ نکیرین کے کام آ سکے نہیں ہے، اس واسطے کچھ میں نے بچایا ہے تبرک، اس واسطے کچھ میں نے بچایا ہے تبرک، جب بھی اذان خانے سے تبرک کا نا جامع زیادہ کی شان میں مسدس کی صرف 3 بند پیش کر رہا ہوں، لیکن ایک میں بھی سن گیا ہوا تھا پڑھنے میں، میں پڑھا کہ جب باہر نکلے تو لیڈی تھی 85 ایئرز ان کی وہ ایج تھی، تو انہوں نے بولا ایک اس میں بند ہے وہ ضرور پڑھا کر، میں حجاب بولا جناب زہرا ہی بطور خاص یہ 3 صرف 3 بند پیش کرا اور سنیے تھا یا فاطمہ زہرا تو شرافت کی گلی ہے، سنتے ہیں امامت تیرے آنگن میں پلی ہے، سرور کو فضیلت تیری نسبت سے ملی ہے، حسنین پسر باپ نبی بخت علی ہے، پالے تجھے ادراک کی اوقات کہاں ہے، حد ہے کہ تو بیٹی ہے مگر باپ کی ماں ہے، حد ہے کہ تو بیٹی ہے مگر باپ کی ماں ہے۔ وہ بہت بند پیش کرتا ہوں لیکن نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں 4 حروف ہیں میم کے،
میم کا بیچ والا جو میم میں تشدید لگی ہوئی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں شد. اس شد میں ایک میم پوشیدہ ہے جو نظر نہیں آتا لیکن پڑھا جاتا ہے. اس میم میں جناب زہرا کا نام کس طرح بتایا گا پتہ لگا سکتے ہو. یہ پہلی جو میم ہے وہ محمد کی ذات ہے. ہے میں حسن حسین کا حسن صفات ہے. پھر میم مرتضیٰ کی مشیت کی بات ہے. جو دال ہے دوا میں دل کائنات ہے. وہ میم جس پہ شد کا حجاب اصول ہے. اس میم سے مراد جناب بطول ہے. اس میم سے مراد جناب بطول ہے. آخری بات پیش کروں. یہ چاہے تو خفی ذات کو یزدان بنا دے. آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے. حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے. اور دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے. حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے. تو جس کو دعا دے اسے عباس. جناب السلام علیہ وسلم.